آج ہم نے پڑھنا ہے پیریوڈک ٹرینڈز ان فزیکل پراپرٹیز. پیریوڈک ٹرینڈز کا مطلب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آفٹر ا ریگولر ٹائم انٹرول جو بھی چینج آئے گا ایک مخصوص وقت کے بعد اس کو ہم نے کیا نام دیا پیریوڈیسٹی کا یا پیریوڈک ٹرینڈ کا. ٹھیک ہے. فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ کیا کیا اس میں آ جاتی ہیں. اس میں ہمارے پاس اٹامک سائز آ جاتا ہے, اٹامک ریڈیس آ جاتا ہے, اس کے بعد آئنک ریڈیس آ جاتا ہے اور آئنائزیشن انرجی وغیرہ. اب آپ نے پہلے سمجھنا ہے کہ پیریوڈک ٹرینڈ کا مطلب کیا ہے. پیریوڈک ٹرینڈ کا مطلب ہے کہ جب ہم پیریوڈک ٹیبل میں لیفٹ سے رائٹ جائیں گے تو جن پراپرٹیز کی ابھی بات ہو رہی ہے ان پہ کیا اثر ہوگا. یعنی اگر ہم پیریوڈک ٹیبل میں لیفٹ ٹو رائٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک پیریڈ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, along دا پیریڈ ہم جا رہے ہیں, تو پھر ایٹامک سائز پر کیا اثر ہوگا. اور اگر ہم پیریوڈک ٹیبل میں ٹاپ ٹو باٹم جا رہے ہیں, اوپر سے نیچے جا رہے ہیں, تو پھر ہمارے پاس جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے سائز پر کیا اثر ہوگا. اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, دیز آر نون ایز دا پیریوڈک ٹرینڈ. ٹھیک ہے. تو یہی چیز جو ہے ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اگر آپ سے کوشچن آ جائے کہ آپ نے پیریوڈک ٹرینڈ بتانا ہے تو باقی ساری باتوں کے علاوہ جو فوکس آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ موو کریں گے ہم پیریوڈک ٹیبل میں یا along دا پیریڈ موو کریں گے تو کیا ہوگا, اور اگر ہم ٹاپ ٹو باٹم موو کریں گے یا along دا گروپ موو کریں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں ایٹامک سائز پہ. ایٹامک سائز, اب ایٹم کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ گول ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا سائز کیسے میئر کر سکتے ہیں. ایک تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہے, دوسرے اگر وہ فرض کرے گول ہے تو گول جو بھی چیز ہوتی ہے ہم اس کا کیا لے لیتے ہیں, اس کا ریڈیس لے لیتے ہیں. تو ہم ریڈیس جو ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا ڈایا آ جاتا ہے, یا ہم اس کا سائز کا آئیڈیا کر لیتے ہیں. تو ایٹامک سائز کو دیکھنے کے لیے ہم ایٹامک ریڈیس کی بات کریں گے. اب پہلی اسٹیٹمنٹ اس نے کیا دی ہے کہ ایٹم اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی بہت ہی پاورفل مائکروسکوپ نہ ہو. The size of single atom therefore cannot be directly measured. اب ایک ایٹم کا سائز ہم میئر نہیں کر سکتے. اتنا ہلکا ہوگا, اتنا ہلکا ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ ہم ایک ایٹم کو تول سکیں. ٹھیک ہے. However, techniques have been developed in which we can measure the distance between the center of two bonded atoms of any elements. اب وہ کہتا ہے کیا اس نے بات کہی کہ ہم ایک ایٹم کا سائز تو نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے, لیکن ہم اگر ہمارے پاس جو ہے دو ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوں, فرض کریں یہاں پر ایک ایٹم ہے اور یہاں پر دوسرا ایٹم ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہے, اور ہم ان دونوں کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں, ان دونوں کے ریڈیس جو ہے اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ان کے سینٹر سے فاصلہ جو ہے اس کو اگر ہم نکال لیں تو وہ ان دونوں کا کیا ہو جائے گا, ان دونوں کا الگ الگ ریڈیس ہوگا. یعنی آپ کے پاس ٹھہرے, لیٹ می شیئر یو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وائٹ بورڈ. یس, دس از دا وائٹ بورڈ. وائٹ بورڈ پہ آپ کو ذرا میں سمجھا دیتی ہوں کہ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اب آپ کے پاس یہ ایک آپ کے پاس فرض کرے ایٹم ہے, یہ آپ کو وائٹ بورڈ میں نے شو کر دیا ہے, اس کا یہ ایک ایٹم ہے, اس کے ساتھ ہی ایک اور ایٹم جو ہے وہ موجود ہے. اب دوسرا ایٹم جو ہے دوسرا ہم ایسے ڈرا کر لیتے ہیں. یہ فرض کریں آپ کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ یہ زیادہ بہتر ہے. چلیں, اب اگر ہم نے یہ دو ہمارے پاس سرکولر فارم میں ایک ہی ایٹم ہے اور ایک ہی ایٹم ہے, اگر اب ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایٹم کا سائز کیا ہوگا. اب یہ ہم کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں, بیکاز ہمارے پاس جو ایٹم ہے اس کے ارد گرد کیا چیز موجود ہے, الیکٹران موجود ہے, اور الیکٹرانس کیا ہیں, دیز آر ان دا فارم آف دا کلاؤڈ. تو کلاؤڈ جو ہے وہ تو پھر
آپ کا جو ہے کلاؤڈ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک باؤنڈریز نہیں ہوتی. تو جب ہمارے پاس اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں. ہمیں کوئی سالڈ چیز چاہیے. سالڈ چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ سالڈ چیز تو آپ کے پاس ایک ہی ہے نا, دیٹ از دا نیوکلیس ایٹم کے اندر. ٹھیک ہے, تو جب نیوکلیس موجود ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ نیوکلیس کو ہی سامنے رکھیں گے, اور دو نیوکلیس کے درمیان کا فاصلہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں انٹر نیوکلیئر ڈسٹینس. ٹھیک ہے, ایک ایٹم یہ ہے, ایک یہ ہے, اس کا نیوکلیس یہ بھی سالڈ اینٹی ہے, اس کا بھی نیوکلیس سالڈ اینٹی. ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے ہم اس کو میئر کر لیں گے, اور جب ہم ان دونوں کے درمیان فاصلے کو میئر کر لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. اس کا ریڈیس پلس اس کا ریڈیس, دو ریڈیائز جو ہیں وہ ایڈ اپ ہو رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, جو یہ ڈسٹینس آ رہا ہے اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. جب ہم اس کا ہاف لیں گے تو یہ دونوں ایٹمس جو ہے ان کا نیوکلیس جو ہے وہ دونوں کا ہمارے پاس جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب اس کو ہم ڈیوائڈ کر کے ہاف کریں گے تو ایک ایٹم کا سائز جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا کہ کتنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم ایٹامک سائز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں ایٹم جو ہے وہ سملر ہونے چاہیے, جن کی سملر شیپ ہو اور سملر سائز ہو. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے ساتھ دوسری دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں آپ کی بک. اب ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی بک میں یہی چیز جو میں نے ابھی ڈرا کر کے آپ کو بتائی ہے وہ کس طرح سے بتائی ہوئی ہے کہ atoms are so small that it is impossible to see an atom even with a powerful optical microscope. The size of single atom therefore cannot be directly measured. ایک ایٹم کا سائز ہم میئر نہیں کر سکتے. However, techniques have been developed which measure the distance between the centers of two bonded atoms of any element. یہ ہم نے ابھی ڈرا کر کے دیکھ لیا. Half of this distance is considered to be the radius of the atom. اب آگے آجی, in the periodic table atomic radius increases from top to bottom within a group in each p from the top to the bottom within a group due to increase in atomic numbers. This is because of addition of extra shell of electron. اب پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ کی طرف. ٹھیک ہے, ہم اس کو دوبارہ سے کھول لیتے ہیں اور یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہا. اس نے کہا ہے کہ جب ہم پیریوڈک ٹیبل میں نے آپ کو ابھی ایک چیز بتائی ہے کہ آپ نے جب بھی جو ہے وہ یوز کرنا ہے پیریوڈک پراپرٹیز کو آپ نے بتانا ہے تو آپ نے کس طرح سے بتانا ہے, جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہوگا, اور آپ کے پاس لیفٹ ٹو رائٹ اگر آپ موو کر رہے ہیں تو کیا سچویشن آ رہی ہے, اور ٹاپ ٹو باٹم آپ کے پاس جو ہے وہ کیا سچویشن آ رہی ہے. اب آپ نے سب سے پہلے جو آپ آ جائیے, اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتے ہیں, جب آپ لیفٹ ٹو رائٹ موو کریں گے اس ڈائریکشن میں تو جیسے سے ہم لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایٹامک سائز جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ آپ نے اسی طرح سے بنا لینا ہے. ایٹامک سائز ڈیکریزز. اور دوسری سچویشن ہمارے پاس کیا ہے, جب ہم ٹاپ ٹو باٹم آتے ہیں, یہ آپ کے پاس آ گیا, دیٹس بیٹر کہ آپ ٹاپ ٹو باٹم آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ نے اس طرح سے دو ایروز, جب بھی آپ نے پیپر کرنا ہے آپ نے ایروز جو ہیں وہ ضرور بنانے ہیں, کیونکہ ایرو بنانے سے جو آپ پورا 1-1.5 پیراگراف لکھیں گے وہ پڑھنا نہیں پڑے گا ایگزامینر کو, وہ دیکھ کے ہی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا اس نے یہی بات لکھی ہوگی. تو لیفٹ ٹو رائٹ جب آپ موو کریں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا, ایٹامک سائز ڈکریز ہو رہا ہے, اور ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ایٹامک سائز انکریز ہو رہا ہے. لیفٹ ٹو رائٹ کا مطلب ہے along دا پیریڈ, اور ٹاپ ٹو باٹم کا مطلب ہے along دا گروپ. اگر ہم کہیں نیچے سے اوپر تو پھر یہ ہو جائے گا اگینسٹ دا گروپ, اور اسی طرح اگر ہم کہیں رائٹ ٹو لیفٹ تو پھر یہ اگینسٹ دا پیریڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہوگی. اب ایسا کیوں ہوتا ہے, اس میں سے ڈھیر آپ کو شارٹ کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں کہ وائی ایٹامک سائز ڈیکریزز فرام لیفٹ ٹو رائٹ یا along a پیریڈ. اس کی لاجک کیا ہے, کیونکہ لیفٹ سے رائٹ جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا چیز انکریز ہوتی جا رہی ہے, سیم شیل کے اندر نمبر آف الیکٹران بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس اس کی
वजूहात क्या हो गई, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या हो जाता है कि सेम शेल में है तो फिर आपके पास जो है वो नो शील्डिंग इफेक्ट, नो शील्डिंग इफेक्ट। अब जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज भी आपके पास इंक्रीज होगा, ये भी ऐड कर देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट क्या सिचुएशन हो रही है कि एक ही शेल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडअप होते चले जा रहे हैं, कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। शील्ड किसे कहते हैं, पर्दे को कहते हैं। अच्छा, पर्दे का क्या मतलब है, अब आप देखो कि अगर दरमियान में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोई पर्दा मौजूद होगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाएगी। तो इसी तरह से जब हम शेल्स की बात करते हैं तो आपके पास जब आप कहते हो कि न्यूक्लियस से जितना दूर आप जाते चले जाओगे वैसे आप और आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस। ये आपके पास एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे कई, इसके अंदर नहीं बन सकता, ओके चले। अब जैसे जैसे फर्ज करें यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा किसका, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा कि साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर दरमियान में काफ़ी सारे शेल्स मौजूद हैं, यानी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एम या एन शेल में है और न्यूक्लियस के दरमियान के शेल भी आ जाएगा, एल भी आ जाएगा और फिर जाके एम आएगा या और उसके बाद जाके एन आएगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो आपके पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस या उसका असर और रसूख जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। के दरमियान में जो है वो पर्दे आ गए। पर्दे क्या हैं, आपके पास डिफरेंट जो है शेल्स, उनको हमने उसका नाम दिया है। अच्छा, जैसे जैसे दरमियान में जो है वो शील्ड्स आती जाएंगी वैसे वैसे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे और साइज बढ़ जाएगा। तो लेकिन अगर आपके पास सेम शेल के अंदर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा आप पीरियोडिक टेबल में आपने देखा कि पहले आपके पास जो है सेकंड वाले पीरियड को देखिए, आपके पास जो है वो स्टार्ट हो रहा है लिथियम से। ठीक है, लिथियम है, उसका 3 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद आ गया बेरिलियम 4 एंड बोरॉन 5। तो सेम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहे हैं और जब सेम शेल में इंक्रीज होंगे तो ज़्यादा प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो मोर प्रोटॉन विल अट्रैक्ट मोर, मोर न्यूट्रॉन विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स और एज अ रिजल्ट जो है वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो साइज क्या है वो श्रिंक हो जाएगा। आपने लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज कम हो गया। अब आ जाए टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी, यानी आउटरमोस्ट शेल में जैसे 1 की हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स, तो आउटर ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है और मैंने आपको बताया था कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो एस में होगा, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटाशियम हो, चाहे वो सीजियम हो और चाहे वो फ्रेंजियम हो। तो सेम ही शेल के सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आउटर मोस्ट शेल की, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, यानी बीच में पर्दे बढ़ते जाएंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम हो गया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि वो उसके काबू में नहीं आ रहा, और काबू में नहीं आ रहा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इसकी अगर हम वजूहत देखें तो वो क्या है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, शेल्स, और इसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ है। दूसरी वजह क्या आ गई है, शील्डिंग इफेक्ट। और तीसरी आपके पास क्या आ गई है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेकिन नंबर ऑफ शेल भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा, लेस रिपल्शन हो जाएगी, लेस अट्रैक्शन होगी और मोर रिपल्शन होगी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो किसमें, इन अ ग्रुप। ये आपके पास जो है ना मेन पॉइंट, अगर आपको पेपर में भी सवाल आए तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखने के बजाय आप ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आपने लिख देने हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे के बजाय इसके कि एग्जामिनर आपका पूरा वो पढ़े, वो सिंपली इन पॉइंट्स को देखकर जो है वो आपको जो भी आपका लिखा हुआ है उसको समझ आ जाए कि अच्छा इसने ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा आगे आ जाइए दोबारा से, आई विल शेयर। हाँ जी, अब आगे आ गए आपके पास, ये आपने इसकी वजह देखी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता होता है। अच्छा, दिस इज बिकॉज एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल हम कर चुके हैं। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव charge in the nucleus. As the positive nuclear charge increases, negatively charged electrons in the shells are pulled closer to the nucleus. ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और फिर जो है वो साइज इंक्रीज। अब यहाँ से आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ नोन एज द, जो सवाल आ जाता है कि लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। व्हाट इज लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन? वो कहता है दिस इफेक्ट इज क्वाइट रिमार्केबल इन द एलिमेंट्स ऑफ लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड्स में क्या इफेक्ट था, लेफ्ट टू राइट जो था साइज वो कम हो रहा था, ठीक है। वो कहता है जो साइज की कमी है ये छोटे पीरियड्स में भी है और बड़े पीरियड्स में भी है, लेकिन बड़े पीरियड में ये ज़्यादा जो है वो रिमार्केबल यानी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही है। और ये सिचुएशन किधर है, डी एंड एफ सब शेल। डी कहाँ पर होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, और एफ कहाँ पर होंगे, जो नीचे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड्स इज सिग्निफिकेंट एंड इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम हो रहा है और लेंथेनाइड में ये नॉर्मल से ज्यादा कम होगा, ठीक है। एक तो ट्रेंड चल रहा है ना कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन लेंथनाइड में ये सिचुएशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो उसके बाद आ जाता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, अब पहले तो हमने आयन को देखना है कि आयन दो तरह के होंगे, एक होगा केटाइन और एक होगा एनाइन। अच्छा, केटाइन किस तरह से बनेगा, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लाइक सोडियम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो हम निकाल देते हैं तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम Na+1 में, ठीक है। या हम कहेंगे कि ये क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, ठीक है। तो जो चीज़ कैथोड की तरफ मूव कर रही है उसको हम कहेंगे केटाइन, और जो चीज़ एनोड की तरफ मूव करेगी उसे हम कहेंगे एनाइन। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो एनोड की तरफ हमेशा नेगेटिव चीज जो है वो मूव करती है। ये आपसे चीज याद रखनी कि केटाइन और एनाइन में क्या फर्क है। अब वो कहता है कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अगर वो लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। जब पॉजिटिव आयन बन गया तो ऑटोमेटिकली उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। क्यों, जैसे सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो तो पूरा शेल ही गायब हो गया ना उसका, फिर उसके नीचे वाला शेल रह जाएगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है और एम में 1 है। 11 की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जब वो एक आपने निकाल दिया, उसको पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट कर दिया तो एक शेल ही पूरा गायब हो गया। जब शेल ही गायब हो गया तो साइज एकदम से कम हो जाएगा। यही बात उसने बताई हुई है कि रेडियस अगर हम सोडियम का देखें तो वो कितना है, 157 पिकोमीटर, ठीक है। और सोडियम आयन का कितना है, Na पॉजिटिव का 95 पिकोमीटर। तो कहाँ 157 और कहाँ 95, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकलने से साइज जो है वो 157 पिकोमीटर से छोटा होके 95 पिकोमीटर पे आ गया। तो यही ये जो चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाता है कि इसमें से सवाल क्या बनेगा, वाई केटाइंस आर स्मॉलर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम। पेरेंट एटम क्या है, जिससे वो बने हैं, लाइक सोडियम, ठीक है। तो वाई केटाइंस आर स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ देयर पेरेंट एटम। अब इसको आप किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपको पता होगा कि पेरेंट एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है और जो सोडियम आयन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, प्रोटॉन तो दोनों में 11 ही रहे, चाहे सोडियम एटम हो चाहे आपके पास सोडियम आयन हो। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ा तो अब आप सिचुएशन को देखें कि जब सोडियम एटम है तो उस वक्त 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास अट्रैक्शन जो है वो
برابر ہے. ٹھیک ہے, جتنے پروٹون ہیں اتنے الیکٹران ہیں. اب جب ایک نکل 1:1 ریشو آ گئی نا آپ کے پاس, اور جب ایک الیکٹران آپ نے نکال دیا اس پہ +1 چارج آ گیا, تو اب سچویشن کیا ہے کہ 11 پروٹون اٹریکٹ کر رہے ہیں کس کو, صرف 10 الیکٹران کو. تو جب 11 پروٹون مل کر 10 الیکٹرانس کو قابو کریں گے تو وہ زیادہ اس کو کیپچر کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. جب وہ زیادہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے تو وہ سائز جو ہے وہ شرنک ہو جائے گا. نیوکلیس کا انفلوئنس بڑھ جائے گا کس پر, آؤٹر موسٹ الیکٹران پر, جس کی وجہ سے سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا. یعنی ایٹم کا سائز بڑا ہوگا اور اسی ایٹم کے جو کیٹائن ہے اس کا سائز جو ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا. اب یہ تو آپ نے ایک جنرل سی بات دیکھ لی نا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کا پیریوڈک ٹرینڈ کیسے بتائیں گے. جیسے ہم نے اٹامک سائز کا بتایا کہ لیفٹ ٹو رائٹ کم ہو رہا ہے اور ٹاپ ٹو باٹم زیادہ ہو رہا ہے, تو آئنک ریڈیائز جو ہے اس کا کیا ٹرینڈ ہے. اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے کس طرح سے کہ آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے, آپ نے کیٹائنز اور انائنز کو الگ الگ ڈسکس کرنا ہے, اکٹھا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, پہلی بات. تو جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کے پاس کیا سچویشن آ جائے گی کہ جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کر رہے ہیں تو ان پیریڈ, تو جنرل ٹرینڈ کیا تھا کہ سائز کم ہو رہا ہے. تو اگر ہم کیٹائن کی بات کرتے ہیں تو لیفٹ ٹو رائٹ کیٹائن کا بھی سائز جو ہے وہ کم ہوگا اور ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ انکریز ہوگا. کس طرح, یہاں پر آپ دیکھیے, the reason is that addition of one or more electron, یہ تو ہو گیا. اچھا, پہلے انہوں نے جو بات بتائی ہوئی ہے نا وہ کیا بتائی ہوئی ہے کہ آپ کو ڈفرینس بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ کیٹائنز اور انائنز کا. پہلے ہم وہی ڈسکس کر لیتے ہیں. فلورائڈ کو آپ دیکھیں. اچھا, یہ آپ نے سوڈیم کی مثال دیکھ لی نا. سوڈیم میں آپ کے پاس کیا تھا, آپ نے کمپیئر کیا سوڈیم آئٹم کو کس کے ساتھ, سوڈیم آئن سے. اب ہم آ جاتے ہیں, یہ ہم نے کیٹائن کو ڈسکس کیا, پہلے ہم انائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. انائن میں ایگزامپل, انائن پہ کا کیا مطلب ہے, جو اینوڈ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اینوڈ کی طرف کون سی چیز اٹریکٹ ہوگی, جس پر کون سا چارج ہوگا, اینوڈ پہ تو پازیٹیو ہے نا, تو اس کی طرف نیگیٹو چارج والا آئے گا. اب اس کے لیے ہم ایگزامپل لیتے ہیں فلورین کی. فلورین یا جو بھی ہیلوجنس ہیں ان کے آؤٹر موسٹ شیل میں 7 الیکٹران ہوتے ہیں, اور اگر ایک الیکٹران اس میں انٹر آ جائے تو پھر وہ 8 ہو جاتے ہیں, اور جب وہ 8 ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر -1 چارج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ فلورین کی ہی مثال دیکھ لیجئے کہ اس کا اٹامک نمبر ہے 9. ٹھیک ہے, جب فلورین نیوٹرل ایٹم کی فارم میں موجود ہے تو 9 پروٹان 9 الیکٹرانز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب 9 پروٹانز 9 الیکٹرانز کو اٹریکٹ کریں گے تو 1:1 ریشو ہوگی. اور اگر اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں ایک الیکٹران آ کے ایڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, اب اس کے پاس الیکٹران تو 10 ہو گئے لیکن پروٹون صرف 9 ہی ہے. اب 9 پروٹون مل کے 10 الیکٹرانز کو اٹریکٹ کریں تو ان کی اٹریکشن کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. جب کم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو آسانی سے کیپچر نہیں رکھ سکیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ سائز بڑھ جائے گا. یہی چیز ہمارے پاس کہاں پر آ جاتی ہے کہ فلورین, دا ریڈیس آف فلورین ایٹم کتنا ہے, 72 پیکومیٹر. اور جب ایک الیکٹران اس میں ایڈ اپ ہو گیا وہ کس میں کنورٹ ہو گیا, فلورائڈ میں, تو اس کا کتنا ہو گیا 136 پیکومیٹر. تو ایک الیکٹران کے ایڈیشن سے آپ کے پاس جو اس کا ڈائیمیٹر ہے وہ 72 سے بڑھ کے 136 پہ آ گیا. تو یہ آپ نے ایک کمپیریزن کر لیا, وائی کیٹائنز آر اسمالر ان سائز دین دیئر پیرنٹ ایٹم. اور دوسرا سوال کیا بن گیا اس میں, وائی انائنز آر لارجر ان سائز دین دیئر پیرنٹ ایٹم. اچھا, اب اس کا ٹرینڈ آ جائے. In a group of periodic table, similar charged ions increase in size from top to bottom. ٹاپ ٹو باٹم اگر سملر چارجڈ آئنس ہیں, سملر چارجڈ آئنس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم -1 کی بات کر رہے ہیں تو سارے -1 والوں کو ہم کمپیئر کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ ایک -1 کو لے لیں اور ایک ہم -2 کو لے لیں, کیونکہ گروپ جو ہے, گروپ کا مطلب ہے ٹاپ ٹو باٹم. ٹھیک ہے, اور ایک گروپ کے اندر آؤٹر موسٹ شیل کانفیگریشن میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سیم رہتی ہے, یعنی آؤٹر موسٹ شیل میں نمبر آف الیکٹران سیم ہے. تو جب آپ کے پاس ایک ہی گروپ میں جو ہے, لائک آپ بات کر لیں کس کی, الکلی میٹلز کی, یہاں پر
ٹھیک ہے, لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو یہ جو دو کروز ہیں نا یہ گراف دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب یہ جو اوپر والی لائن ہے یہ نیوٹرل ایٹم کی ہے اور یہ کس طرح سے انکریز ہو رہا ہے, یہ آپ کو یہ سیکوینس کون سا ہے, لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم روبیڈیم سیزیم, یہ ٹاپ ٹو باٹم یعنی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ گروپ کا سیکوینس ہے. یا کون سے گروپ کا, 1A کی بات ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ اپنی کتاب کے اوپر لکھ لیجئے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, 1A گروپ کی. 1A میں جب ہم ٹاپ ٹو باٹم جاتے ہیں تو ہماری یہ کرو اوپر جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایٹامک سائز انکریز ہو رہا ہے ٹاپ ٹو باٹم. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلے ٹاپک میں. اچھا, اب ہم لیتھیم کا مقابلہ کریں Li پازیٹیو سے, سوڈیم کا مقابلہ کریں Na پازیٹیو سے, پوٹاشیم کا پوٹاشیم آئن سے, روبیڈیم کا روبیڈیم آئن سے, سیزیم کا سیزیم آئن سے. تو ان کے آئنس میں کس طرح سے انکریز آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو ٹرینڈ آپ کے پاس ایٹمس میں ہے ٹاپ ٹو باٹم وہی آپ کے پاس آئنس میں ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ ایٹمس کے مقابلے میں جو آئنس کی کرو ہے وہ نیچے آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایٹم کے مقابلے میں آئنس کا سائز چھوٹا ہے. یہاں آپ کے پاس لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے ایٹامک نمبر انکریز ہو رہا ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹامک اینڈ آئنک ریڈیائی جو ہے اس کی جو ہے وہ ٹرینڈ بتایا جا رہا ہے. تو اگر ہم سیم گروپ کی بات کریں تو پھر ہمارے پاس ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ سائز انکریز ہوتا ہے اور لیفٹ ٹو رائٹ ڈیکریز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ایک ہی گروپ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک, یہ نہیں ہے کہ ہم ایک گروپ کے کو دوسرے سے بھی نہیں کمپیئر کریں, وہ بھی کرتے ہیں لیکن ابھی ہم ایک ہی کو آپس میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو ہے انائنس کا ٹرینڈ ہے. اب یہ 7A کی بات ہو رہی ہے. 7A میں آپ کے پاس کون کون سے ممبرز ہیں, فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین. ٹھیک ہے, ٹاپ ٹو باٹم ہم جب جائیں گے تو سائز جو ہے وہ انکریز ہوگا. فلورین کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور آیوڈین کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس پورے گروپ میں. اچھا, اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ انائنس کا سائز ہم نے کہا تھا کہ بڑا ہوتا ہے کس سے, پیرنٹ ایٹم سے. تو یہ آپ کے پاس جو اوپر والی کرو ہے یہ انائنس کے لیے ہے اور نیچے والی نیوٹرل ایٹم کے لیے. اوپر آپ کے پاس نیوٹرل ایٹم اوپر تھے اور کیٹائنس جو تھے وہ نیچے تھے. یہاں پر الٹ سچویشن ہے کیونکہ نیگیٹو آئن ہمیشہ سائز میں بڑا ہوگا اپنے پیرنٹ ایٹم سے. تو یہاں پر فلورائڈ یہ آپ کے پاس نیوٹرل ایٹمز ہیں اور یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ نیوٹرل ایٹم ہے اور یہ آپ کے پاس اس کے انائنز ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے سے ہم ٹاپ ٹو باٹم جائیں گے سائز انکریز ہوتا ہے اور یہی سچویشن جو کہ ہم نے ایٹامک لیول پہ دیکھی ہے وہی چیز ہمارے پاس کہاں پر ہوگی, وہی سیم سچویشن ہمارے پاس موجود ہوگی انائنس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی ہم نے کس میں دیکھا ہے, جسٹ گروپ میں دیکھا ہے. ابھی ہم نے پیریڈز میں نہیں دیکھا. پیریڈ میں کیا ہوگا, لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے تو کیا ہوگا, جب آپ کے پاس لیفٹ ٹو رائٹ آپ جاتے ہیں سائز کم ہوتا ہے. تو وہی جو آپ کے پاس سچویشن جو ہے وہ اس کے یہاں پر آپ نے دیکھی ہے گروپ میں کہ ٹاپ ٹو باٹم انکریز ہی ہوا ہے, لیکن جو کیٹائنز اور انائن ہے اس میں آپ کے پاس دیکھا ہے کہ ایک میں کرو اوپر ہے اور ایک میں نیچے. تو لیفٹ ٹو رائٹ آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ سائز ہمیشہ کم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, بیکاز آف انکریزنگ نیوکلیئر چارج the same trend is observed. یہ بات یہ یہاں سے بلکہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. In a group of the periodic table, similar charged ions increases in size from top to bottom, whereas within a period, isoelectronic positive ions show a decrease in ionic radius from left to right. اب isoelectronic positive ions کا کیا مطلب, iso کا مطلب ہے same, electronic positive ions یعنی same electron والے positive ions. ٹھیک ہے, سیم الیکٹرانز والے پازیٹیو آئن کیسے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نا آگے ڈائیگرام کے ذریعے بتاؤں گی, ایسے نہیں آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, ابھی آپ صرف اس کو دیکھیں, اس کے بعد میں آپ کو یہ لکھ کے بتاتی ہوں. سیم آئسو الیکٹرانک پازیٹیو آئن جو ہے ان کا ریڈیس جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ کم ہوگا بیکاز انکریزنگ نیوکلیئر چارج. The same trend is observed for isoelectronic negative ions of the period. اور یہی آپ کے پاس کہاں پر ہے, آئسو الیکٹرانک نیگیٹو آئن. جو آئسو الیکٹرانک پازیٹیو آئنس میں وہی نیگیٹو میں ہے. ٹھیک ہے, کہ آئنک سائز ڈیکریزز فرام لیفٹ ٹو رائٹ. the variation in atomic and ionic radii of alkali metals and halogens are shown in figure 1.1 and یہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ ذرا ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ آئسو الیکٹرانک اسپیشی کیا ہے. اچھا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اچھا, ہم اس پہ ہی آ جاتے ہیں ٹیکسٹ پہ. ٹھیک ہے, اچھا
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے دوسرے پیریڈ کی. پہلا ممبر ہے لیتھیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ لیتھیم کے بعد بریلیم. اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ بورون. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ کاربن. ٹھیک ہے. نائٹروجن. ٹھیک. پھر آپ کے پاس ہے آکسیجن اینڈ سو آن. اب لیتھیم کے آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ اس کی کانفیگریشن ہوتی ہے 3. تو آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ 1 ہوگا. جب وہ 1 نکل گیا باقی 2 رہ گئے تو اس کے اوپر چارج آ گیا +1. ٹھیک ہے. کس طرح؟ اس کو میں اس کے نیچے لکھ دیتی ہوں بلکہ آپ دیکھیں 3 الیکٹران تھے نا تو 3 - 1 از اکول ٹو آپ کے پاس 3 اس کے پاس تھے تو 1 نکل گیا تو اس کے اوپر چارج 2. اب اس کے پاس کتنے الیکٹران بچے ہیں؟ 2. اور تو چارج کتنا ہو گیا آپ اس کے پاس؟ +1 کیونکہ پروٹون تو اس کے پاس 3 ہی ہے نا. تو آپ کے پاس لیتھیم جو ہے اس کا کتنا آ گیا؟ +1. اب اس کے پاس الیکٹران کتنے بچے ہیں؟ سوری دوبارہ سے ڈیلیٹ ہو گیا. چلیں دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں. اب لیتھیم آ گیا. لیتھیم کے پاس جب +1 ہے اس کا تو اس کے بعد آ جاتا ہے بریلیم. بریلیم جو ہے اس میں اس کے پاس کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 4 الیکٹران. جب 1 نکل گیا تو آپ کے پاس اس کے پاس کتنے الیکٹرانز بچ گئے؟ اس پہ کیا چارج آ گیا؟ +1. ٹھیک ہے. اب لیکن بریلیم کے آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 2 الیکٹران ہوتے ہیں. اس کی کنفیگریشن کیا ہوتی ہے؟ 1s2 2s2. تو اس میں سے 1 الیکٹران نہیں نکلے گا، 2 نکلیں گے. اب بریلیم کے پاس ٹوٹل الیکٹرانز کتنے تھے؟ 4. ٹھیک ہے. تو جب اس کے پاس ٹوٹل الیکٹران تھے کتنے؟ 4. میں بریلیم کے نیچے لکھتی ہوں 4 تھے. اس میں سے مائنس ہو گئے کتنے؟ 2. تو اب آپ کے پاس الیکٹرانز کتنے بچے؟ 2. اور لیتھیم جو ہے اس کے ساتھ کیا سچویشن تھی؟ جو ہے لیتھیم اس کے آگے لکھ دیتے ہیں. لیتھیم جو ہے اس کے پاس کتنے الیکٹران تھے؟ وہ آپ کے پاس تھے 3. اور جب اس میں سے 1 نکل گیا تو کتنے بچے؟ اگین 2. تو اگر آپ لیتھیم کا +1 دیکھیں اور بریلیم کا +2 دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس 2 الیکٹران ہیں اور یہاں پر بھی آپ کے پاس 2 الیکٹران ہیں. تو دونوں جگہوں پر آپ کے پاس کتنے الیکٹرانز ہیں؟ 2. تو لیتھیم کا +1 اور بریلیم کا +2 دیز آر دا آئسو الیکٹرانک اسپیشیز. اس میں بھی اتنے ہی الیکٹران ہیں جتنے ادھر آ جاتے ہیں. بریلیم میں بھی 2 ہوں گے اور لیتھیم میں بھی. اگلا دیکھ لیں. اگلا ممبر کون سا ہے؟ بورون. بورون کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 5. کتنے الیکٹران ہوں گے اس میں؟ 5. کس طرح سے؟ 1s2 2s2 اور 2p1. تو جب اس کا بنے گا کس طرح سے؟ اس کا +3 بنے گا. 3 الیکٹران لوز کرے گا. ٹھیک ہے. ایک پی میں سے اور 2 ایس میں سے. جب 3 لوز کرے گا تو اب اس کے پاس کتنے الیکٹران تھے؟ 5. 5 مائنس کتنے نکل گئے؟ 3. تو آپ کے پاس کتنے بچ گئے؟ 2. تو اگین آپ کے پاس بریلیم بورون. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بورون. میں بریلیم کہہ رہی تھی. بورون میں آپ کے پاس جو ہے وہ 3 پازیٹیو. اگر آپ اس کا چارج دیکھیں گے تو وہ 3 پازیٹیو چارج کس طرح سے جو ہے وہ بھی آئسو الیکٹرانک ہوگا. کس طرح کہ 5 اس کے پاس الیکٹران ہے، 3 نکل گئے، باقی بچے 2. تو بریلیم لیتھیم +1 بریلیم +2 اور بورون +3 یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ آئسو الیکٹرانک اسپیشیز ہیں. اگین آئی ریپیٹ بلکہ میں اس کو دوبارہ لکھ دیتی ہوں الگ کر کے. آپ کے پاس لیتھیم +1 بریلیم +2 بورون +3 اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دیز آر دا آئسو
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि इन ये आपके पास जो है, इसी तरह आप इसको मजीद आगे चला सकते हैं। बोरॉन के बाद आ जाएगा कार्बन +4, नाइट्रोजन। अच्छा, अब नाइट्रोजन में +5 नहीं होगा, अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, तो उसको हम ये नहीं देखेंगे कि कितनी की कमी है, हम उसमें सॉरी ये नहीं देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि वो कितने ले सकता है। ठीक है, उसने क्योंकि टारगेट उसका ये है कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट किया जाए। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास? आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं वो करेगा, इससे बेहतर उसकी क्या कोशिश होगी, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले बजाय इसके कि 5 वो लूज करे। तो फिर जब ये वाली सिचुएशन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ हम जिनकी बात कर रहे हैं प्लस वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो उधर सिचुएशन आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव में सेम चीज़। वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब इसको हम दोबारा से अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं, इसको हम शेयर कर लेते हैं। चलें, अच्छा अब इसको दोबारा से देखिए कि इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल सिमिलर चार्ज, ये हो गया था आइसो इलेक्ट्रॉन, द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस फॉर अ पीरियड। नेगेटिव के लिए भी यही होगा। आयनिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वेरिएशन इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस आर शोन। ये हो गया। तो बाकी अगला जो है ये आप थोड़ा सा आज का टेक्निकल था, ये आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है कल हम अपना नया टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे।